سامعین محترم، اسلام ایک دین فطرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت کے مطابق آتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین اسے عیسائی، یہودی یا مجوسی بناتے ہیں۔ تو دین اسلام ہر ایک کے لیے دین فطرت ہے، اور دین فطرت انسان کی تمام ضروریات کو سامنے رکھ کر احکامات و تعلیمات دیتا ہے، جن میں سے ایک اہم چیز انسانوں کی اجتماعیت ہے کہ انسان اجتماعیت کا نام ہے۔ جنگلوں میں تو جانور بھی رہتے ہیں، اور پہاڑوں میں، غاروں میں اور مختلف جگہوں پر مختلف اللہ کی مخلوقات پائی جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ شعور دیا کہ وہ اجتماعیت کی لڑی میں پرویا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آ کر کسی جگہ پہ آباد ہوتا ہے، پھر 2 4، تو ایک چھوٹی سی بستی بنتی ہے، بستی سے قصبہ، قصبے سے شہر، اور شہر سے ملک وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اجتماعیت کا شعور اللہ نے فطری طور پر انسان کو عطا فرمایا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ دکھ درد میں انسان کسی اور کا محتاج ہے، دوا دارو میں کسی اور کا محتاج ہے، کام کاج میں کسی اور کا محتاج ہے، کھانے پینے میں کسی اور کا محتاج ہے کہ کسان کھیتی باڑی کرے گا تب ہم تک پہنچے گا، تاجر منڈی سے چیز خرید کر مارکیٹ میں، بازار میں، ہمارے گلی محلے میں لے کے آئے گا تب ہمیں فائدہ ہوگا، مزدور ہمارے پاس پیسے ہوں، مٹیریل ہو، مزدور نہ ہو تو ہمارا کام کیسے بنے گا؟ تو یوں ہر ایک انسان کی ضرورت کو اللہ نے دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اجتماعیت کی ایک شکل پیدا کر دی۔ ڈاکٹری پڑھ کے آ جائے، کوئی بیماری نہ ہو تو اس کا کام کیسے چلے گا؟ اور اگر کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر نہ ہو تب انسان کی زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ تو یہ سارا نظام اللہ نے انسان کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا۔ تو شریعت بھی اسی کا ایک نمونہ ہے جو فطرت ہے، کہ شریعت بھی انسانوں کے اندر اجتماعیت پیدا کرتی ہے اور انہیں مساوات کا سبق سکھاتی ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمان دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جمع ہونے کے ساتھ ہی ایک دوسرے کا حال احوال معلوم ہوتا ہے، خیر خبر پتہ چلتی ہے، کون بیمار، کون صحت مند، کون جیا، کون مرا، اور کس کے گھر میں خوشی، کس کے گھر میں غم۔ تو محلے کی سطح پر روزانہ 5 مرتبہ اللہ مسلمانوں کو اجتماعیت کا سبق دیتا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے والے بنیں۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے عیدین کا اجتماع، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ بھی مسلمانوں کے لیے اس سے بڑے پیمانے پر اجتماعیت کا سبق دینے والی ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا اجتماع مسلمانوں کا حج کا ہے، اس میں مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے کہ وہ آنے والے بنیں اور آ کر پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف ہوں اور خبر گیری کرنے والے ہوں۔ اور اس کے بعد جمعہ ہے۔ جمعہ بھی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو منظم کرنے کا نام ہے، اور وہ مسلمان جو 5 وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے وہ جمعے کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے سلام دعا، حال احوال اور خبر گیری اور پورے علاقے کی اجتماعیت اور اس کی صورتحال سے مسلمان ایک دوسرے سے آگاہ ہوتے ہیں۔ نماز تو انسان گھر میں پڑھ سکتا تھا، نماز کے بارے میں حکم دیا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نہیں، نماز رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی با جماعت مسجد میں آ کر پڑھو۔ جمعے کی 2 رکعتیں انسان گھر بھی پڑھ سکتا ہے، کہ نہیں، آ کر مسجد میں پڑھنے والے بنو، تب یہ بنے گا جمعہ۔ گھر میں پڑھو گے تو ظہر کی نماز بن جائے گی، اس سے تمہیں جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ اجتماعیت اصل میں مسلمانوں میں پیدا کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا اس سے سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا حکم ہو کہ 5 وقت میں محلے کی سطح پر اکٹھے ہو تو تم میرا حکم مان کر محلے کی سطح پر اکٹھے ہوگے، اور اگر میرا حکم ہو کہ نہیں، اس سے اوپر اٹھ کر جمعے والے دن
پورے علاقے کے لوگ ایک بڑی جامع مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز ادا کریں تو ہم کہیں گے جی بالکل اے اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم جمعے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر حکم ہو بھائی عید کی نماز ہے اور بڑے پیمانے پر سارے مسلمان جمع ہوں اور میرے سامنے سر جھکانے والے بنے تو بطور مسلمان ہم عرض کرتے ہیں جی اللہ ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ پھر اس سے بڑے پیمانے پہ اللہ کا حکم آتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اپنے ملکوں سے اپنے علاقوں سے نکل کر میرے گھر میں جمع ہو جائیں تو مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میرا اللہ کہے گا 5 وقت مسجد میں آؤ تو میں آؤں گا، میرا اللہ جمعے کے لیے مجھے حکم کرے گا تو میں آؤں گا، میرا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ مجھے بیت اللہ میں اکٹھا کرنے کا حکم کرے گا تو میں آؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور اس کے حکم کا غلام ہوں۔ تو اس طرح جمعے کی نماز مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی تاکہ یہ مسلمان اجتماعیت کا ایک اور مظاہرہ کر سکیں، ایک دوسرے سے واقف ہو سکیں، سلام دعا خیر خبر حال احوال ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی رسول پاک علیہ السلام نے اس جمعے کی بڑی فضیلت بیان کی، اللہ کے قرآن نے بھی جمعے کے فضائل کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ جمعے کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے کر لیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں مکمل ایک سورت جمعے کے نام پر اتار دی، قیامت تک اس سورت جمعہ کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور جب مسلمان اس سورت کی تلاوت کریں گے تو ان کے ذہن میں جمعہ کی اہمیت بھی بیٹھتی رہے گی کہ اللہ کے نظروں میں جمعے کی کتنی شان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کے نام پر باقاعدہ قرآن میں سورت اتار دی ہے۔ اور نہ صرف سورت اتاری بلکہ اس سورت کے اندر جمعے کے احکامات بھی بیان کیے گئے، اور ان میں سے ایک حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ جب رزق کا وقت آیا کہ رزق کمانے کے لیے نکلو تو اس کے لیے فرمایا فمشوا فی الارض، کہ زمین میں چلو، آہستہ سے آرام سے چلنے والے بنو۔ لیکن جب جمعے کا وقت آیا تو کہا جیسے دکان کی طرف جاتے ہوئے آرام سے جاتے ہو، آرام سے نہ جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، جلدی کرو، دوڑ کر آنے والے بنو، اس لیے کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف جا رہے ہو، تم جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہو، لہذا دوڑ کر آنے والے بنو۔ وذروا البیع، اے اللہ ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، حلال کما رہے ہیں، کہا نہیں، اب اذان ہو گئی ہے، اس کے بعد اب تمہارا دکان پہ بیٹھنا جائز نہیں، دکان کو چھوڑو اور کاروبار کو چھوڑو، آ کر جمعے کی نماز کی ادائیگی کرنے والے بنو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ ہے مسلمانوں کا حکم جو اللہ نے قرآن پاک میں دیا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے لیے دوڑ کر آنے والے بنو اور جمعے کے لیے اپنے کاروبار تک چھوڑ دینے والے بنو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ سید الایام، یہ دنوں کا سردار ہے، دنوں کا سردار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ بڑی فضیلت والا دن تھا، فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی میں اہبط فیہ، اور اسی میں آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا۔ اسی جمعے والے دن میں طیبہ علیہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ اسی جمعے والے دن میں قیامت قائم ہوگی، اور اسی جمعے والے دن ہی اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا۔ تو یہ جمعے کے فضائل ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کی نماز کے لیے جلدی آئے اور غسل کرے اور جلدی آنے والا بنے، لوگوں کے کندھوں کو نہ پھلانگے، اگر یہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
اس لیے کتنی مسلمان کے لیے عظمت کی بات ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے الصلوات اور والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن مجتنبت الکبائر، کہ 5 نمازیں، ہر نماز دوسری نماز کے درمیان کے گناہ کو معاف کرواتی ہے. ایک جمعہ گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعے تک جو گناہ ہوئے ہوں وہ گزشتہ جمعے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. تو ایک جمعہ پڑا ہے اور اس دوران انسان سے گناہ ہوتے رہے اور پھر آ کر اس نے اگلا جمعہ ادا کر لیا تو جمعے کی ادائیگی کے ساتھ 8 دن کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے تو ایسے آدمی کو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور غافلین میں انہیں بنا دیتا ہے، پھر ان کی کسی نیکی کے لیے طبیعت آمادہ ہی نہیں ہو پاتی ہے. اس لیے جمعہ چھوڑنے سے اللہ کی طرف سے انسان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں میں نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کروں اور اس کے بعد میں لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو سستی کی وجہ سے جمعہ چھوڑ کر بیٹھے ہیں، میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. رحمت للعالمین ہستی کہہ رہی ہے کہ جمعے میں سستی کرنے والوں پر میں اتنا ناراض ہوں کہ میرا جی کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو اس لیے مسلمان جمعے کا اہتمام شروع دن سے کرتے چلے آئے ہیں. اللہ آئندہ بھی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سستی کمی کوتاہی کرتے ہیں اللہ انہیں بھی مستعدی کے ساتھ پوری بیداری اور اہتمام اور پابندی کے ساتھ جمعے کی نماز میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح جمعے کے اندر جو اعمال ہیں ان کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے کہ جمعے والے دن انسان غسل کرنے والا بنے. حدیث میں آتا ہے کہ من اراد ان یحضر الجمعۃ، جو چاہتا ہو کہ جمعے کے اندر حاضر ہو فلیغتسل، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرنے والا بنے. اس لیے جمعے والے دن کے غسل کو علماء کرام مسنون غسل کرا دیتے ہیں. ایک مفتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جمعے والے دن اہتمام سے پابندی سے سنت سمجھ کر غسل نہیں کرتا تھا. تو ایک دن میں ایک بڑے مفتی صاحب ہیں جامعہ خیر المدارس کے مفتی تھے، مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے بڑے مفتیان کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا. کہتے میں ان کی خدمت میں تھا تو مجھے جمعے والے دن انہوں نے دیکھا کہ میں یہاں پھر رہا ہوں. مجھے ان کا بھی تم نے ابھی تک جمعے کا غسل نہیں کیا؟ تو میں نے کہا جی میرے اوپر تو نہانا فرض نہیں ہے. ان کا اللہ اکبر، جمعے والا دن جمعے والا غسل سنت ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس وقت نہاؤں گا جب میرے اوپر نہانا فرض ہوگا، تو بھائی سنت پر عمل کب کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے اس دن میرے ذہن میں جمعے کی سنت کی اہمیت بیٹھی کہ جمعے والے دن کا غسل اس درجے کا سنت ہے، اس کا اس طرح اہتمام کرنا چاہیے. اس طرح اس کے بعد خوشبو لگانا اور جمعے میں حاضر ہونا. حدیث میں آتا ہے جو جمعے والے دن غسل کرے اور خوشبو لگائے اور خاموشی کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، تو اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیتے. تو اس لیے جمعے والے دن پورے اہتمام کے ساتھ غسل کر کے پابندی کے ساتھ مسجد میں آنا. غسل کرنا ایک سنت اور خوشبو لگانا دوسری سنت، اور لوگوں کے کندھوں کو نہ پھلانگنا تیسرا حکم، اور اسی طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھنا یہ جمعے کا چوتھا حکم ہے. جمعے کے تقریر کے دوران خطبے کے دوران خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے والے دن بات کر رہا ہو اور دوسرا اس کو کہے انصت، بھائی خاموش ہو جاؤ، فقد لغوتا، تو اس آدمی نے بھی برا کام کیا ہے، اس آدمی نے بھی غلط کام کیا ہے جو اس کو چپ کرنے کے لیے اس نے شور کیا ہے. ایک صحابی ہیں وہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور علیہ السلام نے جمعے کے بیان کے دوران کوئی بات ارشاد فرمائی، کوئی صورت کے بارے میں بتایا. تو کہتے
میں نے ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اشارے میں پوچھا کہ یہ جمعہ یہ سورت کب نازل ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا خاموش ہو جاؤ، اشارے سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ اور جب نماز ادا ہو گئی تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا ابی میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ یہ سورت جو حضور جمعے میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ کب نازل ہوئی، تم نے مجھے چپ کیوں کروایا؟ انہوں نے کہا چپ کیا کروایا، تمہارا تو جمعہ خراب ہو گیا، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملا۔ وہ کہتے میں ان کو لیا، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ نے جمعے کے بیان میں سورت کے بارے میں بتایا، میں نے ان سے اشارے میں پوچھا کہ حضور نے جو سورت بتائی ہے یہ کب نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا تمہارا تو سارا اجر و ثواب ضائع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا صدق ابی سچ کہتا ہے، تم اپنے جمعے کا اجر و ثواب ضائع کر بیٹھے ہو۔ تو یہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ اس اہتمام کے ساتھ جمعے میں آنے والے بنے، اور اسی طرح یہ حکم بھی ہے کہ نماز جمعہ میں پوری پابندی کے ساتھ اور جلد آنے والے بنے، جلد حاضری دینے والے بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سب سے پہلے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، فرشتے اس کے نام اعمال میں اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھوا دیتے ہیں کہ گویا اس نے اونٹ قربان کیا۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے تو اس کے لیے گائے کی قربانی کا اجر و ثواب لکھوایا جاتا ہے۔ اب دیکھو گائے کتنی مہنگی حج قربانی کے موقع پر لوگ خریدتے ہیں، تو کہا اتنا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے گویا اس نے اللہ کے راستے میں گائے قربان کر دی۔ اور جو اس کے بھی بعد آتا ہے تو اس کے لیے ایک مینڈے کی قربانی کا اجر و ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں مرغی کے قربانی کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، وہ اس نے مرغی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اور جو اس کے بھی بعد آتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں انڈے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے کہ گویا اس نے انڈا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ اور جو اس کے بعد فرشتے جب امام خطبہ دینے کے لیے اپنے ممبر پر آتا ہے تو فرشتے وہ جو ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور وہ بھی خاموشی سے بیٹھ کر جمعے کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہماری عادت ہے لوگوں کی کہ جی ایک آ رہا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے، جی دو آ رہے ہیں چار آ رہے ہیں، آرام سے، اور اکثر تو یہ لوگوں کی عادت بن گئی کہ عین جمعے کے وقت میں اس وقت پہنچو جب بڑی مشکل سے سنتیں مل جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ملیں تو 2 سجدے کر کے 2 رکعتیں ادا کر کے ٹکرے مار کر واپس آ جاؤ اور چوڑے ہو کر کہو کہ ہم جمعہ ادا کر کے آئے ہیں۔ تو صاف لکھا ہے علماء کرام نے، کاروباری طبقہ بھی موجود ہے وہ بھی سن لے کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، چاہے آپ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں حلال کما رہا ہوں، لیکن جمعے کی اذان ہو جائے اور خطبہ ہونے لگے تو اس کے بعد بیٹھ کر کسی اور کام میں مصروف ہونا قطعاً کسی کے لیے جائز نہیں۔ اذان ہونے کے بعد صرف جمعے کی تیاری، غسل، وضو اس کی گنجائش ہے، اور وہ کر کے انسان فوراً نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں چلا آئے، اور آنے کے بعد پھر آ کر دین کی بات کو سننے والا بنے۔ کتنے لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ آتے رہتے ہیں۔ بھائی اگر یہاں تو اللہ اتنا اجر و ثواب دے رہا ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب، گائے کی قربانی کا ثواب، اگر کسی جگہ ٹکٹ لگ جائے بھائی فلاں جگہ نماز جمعہ کی ادائیگی ہے اور آپ میں سے ہر آنے والے کو 1000 روپیہ دیا جائے گا، 500 روپیہ دیا جائے گا، 5,000 روپے، پہلے آنے والے کو 10,000 دیا جائے گا، اس کے بعد آنے والے کو 5,000 دیا جائے گا، اس کے بعد آنے والے کو 3,000 دیا جائے گا، اس کے بعد آنے والے کو 2,000 دیا جائے گا، پھر 500 تو میرا خیال ہے کہ 500 اور 1000 والا کوئی نہیں ہوگا، سارے 10,000 والوں میں شامل ہوں گے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو محروم رکھنے والے بنے۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائیں کہ پہلے آنے والے کو اتنا اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر گائے کی قربانی کا ثواب، پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب کا ہم کہہ دیں کہ یہ ثواب اللہ میاں تو اپنے پاس رکھ، نعوذ باللہ ہمیں اس ثواب کی ضرورت نہیں، ہم مٹک کر اپنی مرضی سے جب آئیں گے 2 ٹکرے ماریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے جمعے کی نماز ادا کر لی ہے، تو میرے محترم بھائیوں فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اجر و ثواب ہے اور جو دین کی بات سننے کا فائدہ ہے اس سے تو انسان محروم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے تو ہم آ رہے ہیں کہ آ کر دین کی بات سننے والے بنے۔ حدیث میں آتا ہے کلمۃ حکمت یسمعها الرجل،
دین کی کوئی ایک بات جو انسان صرف سن لے، عمل کرنا نہیں، صرف سن لے دین کی بات، خیر لہ من عبادت سنۃ، ایک سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے، ایک سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو کتنے لوگ ہوتے ہیں مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں، یہ بیان کسی اور کے لیے ہو رہا ہے، میرے لیے نہیں ہو رہا۔ ہاں آپ ہی کے لیے ہو رہا ہے، آپ توجہ اور محبت سے سنیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا جملہ آئے جو آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ معلوم ہو جائے جس میں آپ پوری زندگی جہالت کی وجہ سے مبتلا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا وظیفہ آپ کو مل جائے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بھر کی پریشانی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا گناہ کی زندگی میں موجود ہو کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا کھڑا ہو، آپ اس گناہ سے توبہ طائب ہونے والے بن جائیں۔ تو یہ جو مزاج ہے کہ نہیں بھائی تقریر ہو رہی ہے تو کسی اور کے لیے، مولانا صاحب کو بیان کرنے کا ثواب، ہمیں سننے کا ثواب، وما علینا الا البلاغ، یہ مزاج بدلنا ہے۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ یہ بیان میرے لیے ہو رہا ہے اور میں کیا دین کی بات سننے آیا ہوں اور مجھے انشاءاللہ اللہ اس سے فائدہ عطا کرے گا۔ تو اس لیے اپنا یہ مزاج بنائیں کہ بر وقت جمعے میں تشریف لانے والے بنیں، اور جہاں بھی اللہ جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ ہمیں یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پہلے زمانے میں جب جمعہ پڑھنے کے لیے دوسرے علاقے میں بڑی جامع مسجد میں لوگ جاتے تھے تو صبح صبح 8-9 بجے سے ہی جمعے کی تیاریاں شروع کر دیتے اور جا کر جمعے کی نماز کی ادائیگی میں شریک ہوتے تھے۔ اور آخری بات کہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں جو دعا انسان کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس میں 70 کے قریب علماء نے اپنی اقوال ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے 2-3 میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ وہ کون سی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، کہ جب امام بیان کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے آتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز تک کے درمیان، نماز ادا ہونے تک کے درمیان، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں انسان جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ عصر کے بعد، جمعے والے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کے درمیان میں وہ ایک گھڑی آتی ہے کہ جس میں انسان جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، وہ تو جمعے والے دن عصر کے بعد بیٹھ جاتے، کسی سے بات چیت نہ کرتے، ذکر اذکار اور دعا میں مصروف رہتے کہ میں دعا مسلسل کر رہا ہوں، جب بھی وہ گھڑی آئے گی انشاءاللہ اللہ میری دعا ضرور قبول کر لے گا۔ تو اللہ، اور اسی طرح جمعے کا جو سب سے بڑا حکم ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن میرے اوپر درود شریف زیادہ پڑھنے والے بنو، اس لیے کہ تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارا درود آپ پر پیش کیا جاتا ہے؟ آپ تو قبر میں جا کر مٹی ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھانے والی بنے، لہذا الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زندگی موجود ہے، لہذا تم میں سے جو درود شریف پڑھتا ہے اس کا نام لے کر بتایا جاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں مسلمان نے درود شریف کا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے جمعے والے دن خصوصی طور پر اس کا حکم فرمایا کہ جمعے والے دن میرے اوپر درود شریف زیادہ پڑھنے والے بنو، تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک خاص درود شریف بھی ہے، جمعے والے دن اگر عصر کی نماز کے بعد اسے 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود شریف پڑھنے پر اللہ 80 سال کے گناہ انسان کے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جمعے کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہمیں بر وقت جمعے کی نماز میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔